بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں جس کے اندر وسیلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ وسیلے کے معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مقصد کے حصول کے ذریعے کو وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے، یعنی قرب حاصل کیا جائے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم وسیلے کی قرآن سے مثال حاصل کرنا چاہیں کہ وسیلہ جو ہے پیش کیا گیا، تو اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی جگہوں پر اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بارہا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب الجلال نے انہیں لڑکا عطا فرمایا تو یہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی، تو ان کی والدہ نے رب الجلال کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے مولا مجھے تو لڑکی ہوئی، تو الغرض یہ کہ پھر طے یہ ہوا کہ اس لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں آپ کے خالو تھے، آپ نے آپ کی سرپرستی لی، اور آپ کی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک حجرہ قائم کیا گیا بیت المقدس کے اندر، اور وہاں پر حضرت مریم رہتی، اللہ کی عبادت کرتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آتے ان کی پوچھ گچھ کے لیے، کھانے پینے کے معاملات کے لیے، تو جب ان کے پاس پہنچتے تو ان کے حجرے کے اندر بے موسم کے پھل نظر آتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ پھل مجھے رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو رب ذوالجلال بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ ایسے شخص کو کہ جو اولاد کے قابل نہ ہو، یعنی اس عمر کے اس مقام پر پہنچ چکا ہو کہ اس حالت میں عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی، فرمایا رب ذوالجلال اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کو اولاد دے۔ فرمایا اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے مولا تیری بارگاہ میں اس مقام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ جس مقام پر تو بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، اے مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب الجلال نے انہیں جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وسیلے کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب اے لوگوں تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو جاؤکا فاستغفر اللہ، تمہیں کرنا یہ ہے، تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی ہے، وسیلہ پیش کرنا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا۔ اور واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی تمہارے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ رب الجلال کو وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر گناہوں کی معافی چاہیے، گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے دامن میں آ جاؤ، حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے حضور پیش ہو جاؤ اور وہاں آ کر
تم اپنی مغفرت طلب کرو اور مغفرت میں وسیلہ پیش کرو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کی برکت سے رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی موجود ہیں جس کے اندر وسیلوں کا ذکر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی مغفرت لوگ وسیلے پیش کر کے اپنے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ اور وسیلہ عمومی طور پر دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک وسیلہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وسیلہ پیش کر کے رب ذوالجلال کے حضور قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مولا تیرے فلاں نیک بندے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے مولا تو ہمارے لیے اپنا قرب عطا فرما، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ اور دوسرا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ وسیلہ اس لیے ہوتا ہے کہ عرض کی جاتی ہے مولا مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اے مولا تو اس بزرگ ہستی کے صدقے، فلاں نیک اعمال کے صدقے، فلاں مقام کے صدقے اے اللہ تو اس میری مشکل کو حل فرما۔ تو اللہ رب ذوالجلال اس کی بخشش ہو، اس کے لیے اس مسائل کے اندر، اس پریشانی کے اندر رب ذوالجلال آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہود و نصارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے کفار پہ مدد مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ جب مشرکین سے جنگ کرنے جا رہے ہوتے تو اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے مولا جو تیرا آخری نبی مبعوث ہونا ہے، جو تو نے بھیجنا ہے، جن کی بشارت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے کہ وہ جن کا نام احمد ہوگا، اے مولا تیری بارگاہ میں اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہمیں فتح نصیب فرما۔ فرمایا رب ذوالجلال انہیں فتح عطا فرماتا۔ اسی طرح احادیث طیبہ کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل بھی آپ کے لیے آپ کے وسیلے پیش کر کے دعائیں مانگی گئیں، اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد بچپنے میں بھی آپ کے وسیلے پیش کیے گئے، اور آپ کے حیات ظاہرہ کے اندر کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ لوگوں کے درمیان موجود تھے، لوگوں کے درمیان نبی بن کر مبعوث ہو چکے تھے، اس وقت بھی لوگ آپ کے وسیلے پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کم عمری میں تھے، بچپن کے عالم میں تھے، تو ایک مرتبہ جب ادھر مکہ مکرمہ کے اندر قحط نازل ہوا تو حضرت ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کندھے میں بٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا اس بچے کے صدقے ہمیں جو ہے بارش نازل فرما۔ فرمایا تھا ابو طالب نے جب یہ دعا کی رب ذوالجلال نے بارش نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک مقام پر ایسا بھی ہوا کہ جب قحط نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ یعنی چند سالوں کے بعد کی بات ہے، فرمایا اس وقت بھی یہی قحط نازل ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بچپن کے مرحلے میں تھے، تو حضرت ابو طالب نے اس وقت پورا ایک قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے اندر جو بہت ہی عمدہ شعر کہ جو وسیلے کے اوپر دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ شعر پیش کیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا، اے مولا یہ گورے مکھڑے والی شخصیت، یہ چمکتے چہرے والے محمد کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے مولا یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جو بیواؤں کے لیے سہارا ہوں گے اور یتیموں کے لیے سہارا ہوں گے، اے مولا ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ فرمایا یہ شعر پڑھنے کی دیر تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت جب قحط سالی تھی وہ قحط ختم ہوا اور جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سالم جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد گرامی ہیں، فرماتے اپنے والد کی روایت پیش کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی اظہار نبوت فرما چکے تھے، لوگوں کے درمیان جلوہ گر تھے، ایک مرتبہ پھر قحط نازل ہوا تو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ رہا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے وقت جب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے فرمایا کہ میں دعا مانگتے مانگتے اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو تک رہا تھا، اور حضرت ابو طالب کا یہ شعر میرے نگاہوں میں گھوم رہا تھا کہ اس
چہرے چمکتے ہوئے چہرے اس گورے مکھڑے والے محمد کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے مولا بارش نازل فرما۔ فرمایا رب ذوالجلال جو ہے وہ بارش عطا فرمائی، اور ایسی بارش ہوئی کہ اس کے بعد میں مختلف روایات کے مطابق بارش کا سلسلہ ایسا ہوا، حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، بارش ہوئی۔ اس کے بعد میں مسلمان دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہمارے مکانات ٹوٹ رہے ہیں، آپ دوبارہ دعا کیجئے کہ اب ہم پر بارش نہ ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے مولا ہم پر نہ برسا، اطراف میں برسا۔ اور فرمایا پھر ایسا ہی ہوا کہ باقاعدہ حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے جب اپنی انگلی گھمائی اللہم حوالینا ولا علینا، تو ہم نے یہ کیفیات کو دیکھا کہ اس وقت وہ بادل ایسے کٹ گیا جس طرح کینچی کے ساتھ کپڑے کو کاٹا جاتا ہے، فرمایا اس طرح سے وہ بادل بیچ سے کٹ کے الگ ہو گیا، اور مدینہ جو ہے وہ بالکل اس کا موسم صاف شفاف ہو گیا اور بارش کا سلسلہ وہاں ختم ہو گیا۔ الغرض یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اور آخری بات کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر حضور کے سامنے خود حضور نے وسیلہ پیش کرنے کی بھی جو ہے وہ تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف ایک نابینا صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں ہیں، آقا آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں لیکن بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو آقا دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال آنکھیں عطا فرمائے۔ فرمایا جب دعا کے لیے کہا تو حضور نے فرمایا اے عثمان اگر چاہو تو تم صبر کر لو، صبر کرنے میں تمہیں اجر ملے گا۔ تو وہ جانتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم صبر کر کے جو اجر ملنا ہے وہ بھی ایسے ہی مل جائے گا اور ساتھ میں آنکھیں بھی مل جائیں گی، کیونکہ ہم حاضر ہیں اس ذات مقدسہ کے پاس کہ رب ذوالجلال جن کی بات کو ٹالتا نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور دعا کرنے سے پہلے ان کو تعلیم دی، فرمایا جاؤ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح تم نے دعا مانگنی ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفہ فیہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے تعلیم دی اور حضرت عثمان بن حنیف نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے مولا تیری بارگاہ میں تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور میری اس بات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما اور میرے لیے آسانی فرما اور مجھے بنائی عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن حنیف نے یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، چہرے پر جب ہاتھ پھیرنے کے بعد آنکھیں کھولی تو ان کی بینائی آ چکی تھی۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر خود جو ہے اس کی تعلیم دی اور ان صحابی نے خود اس پر عمل کیا، اور باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ پیش کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال نے انہیں بنائی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام جو حضرات مشکلات کا شکار ہیں اللہ رب الجلال اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے صدقے، ان کلمات کے صدقے ان کے تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔